بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ دن میری زندگی کا اختتام معلوم ہوتا تھا، جیسے میری سانسیں رک گئی ہوں۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ سپہر، آسمان پر ہلکے بادل تھے، دھوپ چھاؤں کا کھیل چل رہا تھا اور میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ میں نے شوہر کے پسندیدہ کھانے پکائے تھے۔ باورچی خانے سے نکل کر میں نے ڈائننگ ٹیبل کو خوبصورتی سے سجایا۔ وہ دفتر سے آنے والا تھا۔ میں نے سوچا شاید آج وہ خوش ہو، شاید میرے ہاتھ کا کھانا کھا کر مسکرائے، شاید ہم دونوں کچھ وقت ساتھ گزارے۔ لیکن وہ دروازہ جیسے ہی کھلا جیسے قیامت اندر داخل ہو گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں اجنبیت تھی، چہرہ سنجیدہ اور ماتھے پر بل۔ میں نے دھیرے سے پوچھا، خیریت تو ہے؟ اس نے کچھ کہے بغیر جوتے اتارے صوفے پر بیٹھا اور سگریٹ سلگا لی۔ میں کچھ پل رکی، پھر پانی کا گلاس لے آئی۔ کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، میں نے محبت سے پوچھا۔ وہ اٹھا، میرے قریب آیا اور وہ الفاظ کہے جنہوں نے میرے وجود کو چکنا چور کر دیا۔ میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، میں جیسے پتھر کی ہو گئی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، میری زبان گنگ ہو گئی اور دل وہ جیسے کسی نے چھری سے چیر دیا ہو۔ کیا؟ میں نے بمشکل سوال کیا۔ وہ بہت پرسکون نظر آ رہا تھا، جیسے کسی بوجھ سے آزاد ہو گیا ہو۔ تمہیں سنائی نہیں دیا؟ میں نے تمہیں طلاق دی، اب تم آزاد ہو۔ آزاد؟ میں نے کانپتی آواز میں کہا۔ کس چیز سے؟ کون سا قید خانہ تھا میرا وجود؟ میں نے تو تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، ہر دکھ میں ساتھ دیا، بیماری میں تمہارے پاؤں دبائے، راتوں کو جاگی، تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف بنایا۔ آخر میری غلطی کیا تھی؟ بس اب اور سوال مت کرو، یہ میرا فیصلہ ہے، میرا یہ احسان زندگی بھر یاد کرو گی۔ اس نے میرے سوالوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ میں، جس نے اس گھر کو اپنے خون پسینے سے سنوارا، آج اس کی دہلیز پر اجنبی بن کر کھڑی تھی۔ میرے ہاتھ میں نہ کوئی کپڑا تھا، نہ زیور، نہ شناخت۔ میں صرف ایک پھٹے دل کے ساتھ باہر کھڑی تھی۔ پڑوسن دروازے سے جھانک رہی تھی، کوئی کھڑکیوں سے جھانک رہا تھا۔ سب کے چہروں پر تماش بینی، لیکن کسی کے اندر ہمدردی نہیں تھی۔ میرے لبوں پر صرف ایک فریاد تھی، یا اللہ، میں نے کیا قصور کیا؟ میری حالت ایسی تھی جیسے کسی نے میرا سب کچھ چھین لیا ہو۔ آنکھیں اشک بار تھیں، دل میں 1000 سوال اور قدموں میں بے سمتی، نہ کوئی پناہ، نہ کوئی سہارا، صرف ایک امید۔ میں اپنے بھائی کے گھر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ بھابھی نے دروازہ کھولا، مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، جیسے کوئی بے چین سوال اس کی نظروں سے جھانک رہا ہو۔ میرے چہرے پر دکھ، جسم میں گرد اور ہاتھوں میں خالی پن تھا۔ کیا ہوا؟ کہاں جا رہی تھی اس حالت میں؟ اس نے پوچھا، جیسے میرے آنے سے اس کی دنیا میں کوئی پریشانی پیدا ہو گئی ہو۔ بھابھی، مجھے بھائی سے بات کرنی ہے۔ بھائی کمرے سے نکلے، میری حالت دیکھ کر کچھ لمحے رکے، پھر سنجیدہ لہجے میں پوچھا، طلاق ہو گئی ہے؟ میں نے سر ہلا کر ہاں کہا۔ میری آنکھیں نم تھیں لیکن زبان خاموش۔ ٹھیک ہے، کچھ دن رہ لو، لیکن باتیں مت پھیلانا۔ ان کے لہجے میں وہ شفقت نہیں تھی جو ایک بھائی کے لہجے میں ہونی چاہیے تھی۔ ابتدا میں تو گھر میں ایک خاموش سی گنجائش دی گئی، لیکن چند ہی دنوں میں بھابھی کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ صبح صبح مجھے کھانے کے لیے رات کا بچا ہوا ٹھنڈا اور باسی کھانا دیا جاتا۔ اگر کبھی میں کچن میں تازہ چائے کی خوشبو سونگھ لیتی تو بھابھی کہتی، یہ بچوں کے لیے بنایا ہے، تمہیں وہی کھانا ہے جو بچ جائے۔ ایک روز جب میں نے بچوں سے بات کرنا چاہی اور انہیں کہانی سنانے لگی تو بھابھی نے سختی سے منع کر دیا۔ ماریا، میرے بچوں سے دور رہو، میں نہیں چاہتی کہ وہ طلاق یافتہ عورت کے زیادہ قریب ہوں۔ یہ سن کر میرا دل جیسے کسی نے نوچ لیا ہو۔ میں نے ان بچوں کو پیار سے دیکھا، وہی بچے جنہیں میں نے جھولے میں لٹایا تھا، جن کے دانت نکلنے پر میں نے خوشی میں مٹھائی بانٹی تھی۔ آج ان سے بات کرنا بھی جرم بن گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد ایک شام جب میں کمرے میں بیٹھی تھی، بھابھی دروازے پر آئیں اور سخت لہجے میں کہا، ماریا، تمہارے جانے کے بعد میرے زیورات میں سے ایک جوڑا غائب ہے اور تم ہی ہو جو کمرے میں آتی جاتی ہو۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بھابھی، آپ کو مجھ پر شک ہے؟ میں کیسے؟ میں تو کبھی… ہاں، تم جیسی بے سہارا عورتیں ہی تو موقع تلاش کرتی ہیں۔ بھائی کو کچھ نہ کہو، لیکن اب تم یہاں نہیں رہ سکتی۔ میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ میں نے بھائی سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی نظریں چرا گئے۔ ماریا، تم پر الزام تو لگا ہے، ہم تمہیں زیادہ دن نہیں رکھ سکتے۔
اس رات میں نے چادر میں اپنے کپڑے لپیٹے اور چپ چاپ دروازہ پار کر لیا۔ شہر کی گلیاں خاموش تھیں، آسمان پر چاند بے دھن میں چھپا ہوا تھا، اور میں ایک بار پھر بے آسرا، بے گھر، بے نام۔ میرے قدم مجھے اس جگہ لے گئے جسے میں نے کبھی خدمت کے دوران دیکھا تھا، یتیم خانہ۔ دروازے پر دستک دی، ایک عمر رسیدہ خاتون نے دروازہ کھولا۔ بیٹا، تم یہاں اس وقت؟ میں رو پڑی، سسکیاں لیتے ہوئے صرف اتنا کہہ سکی، اماں کوئی جگہ ہو، بس 2 گز زمین جہاں میں بیٹھ کر سانس لے سکوں۔ اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ آ جاؤ بیٹی، یہ جگہ تم جیسی بے سہارا روحوں کے لیے ہی تو ہے۔ اور یوں میں ایک بار پھر ایک نئے دروازے پر پہنچی تھی، مگر اس بار وہ دروازہ انسانوں کا نہیں، خدا کا تھا۔ یتیم خانے کے کمرے میں مجھے جگہ ملی، خالی دیواریں، فرش پر ایک چٹائی، ایک پنکھا اور ایک پرانا سا آئینہ، لیکن اس کمرے میں سکون تھا، وہ سکون جو کئی رشتوں کے ساتھ رہ کر بھی نہیں ملا تھا۔ میں نے اپنا سر زمین پر رکھا اور کہا، یا رب، اگر میرا وجود بوجھ ہے تو اسے اپنی رضا میں بدل دے۔ اب میرا نیا سفر وہیں سے شروع ہونا تھا، جہاں کسی کو نہ میرا ماضی معلوم تھا، نہ کوئی میرا حال جاننا چاہتا تھا۔ وہاں صرف میرا رب تھا اور میں۔ یتیم خانے کے کمرے میں پڑے ایک پرانے آئینے کے سامنے میں بیٹھتی تو اپنا عکس بھی اجنبی لگتا۔ وہ ماریا کہاں گئی جو ہنستی تھی، گنگناتی تھی، ہر بات پر شوہر کے چہرے کے تاثرات دیکھتی تھی۔ اب میرے چہرے پر سناٹا تھا اور دل میں اداسی کا ایک صحرا۔ وہ رات بہت خاموش تھی، لیکن میرے اندر طوفان برپا تھا۔ کچھ یادیں زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگی اور میں ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کیے بغیر خود کو ماضی میں جانے دیتی ہوں۔ تمہارے ہاتھ میں جادو ہے ماریا، وہ مسکرا کر کہتا۔ جادو نہیں، محبت ہے، میں شرماتے ہوئے جواب دیتی۔ ہماری شادی کو چند مہینے ہی ہوئے تھے اور زندگی جیسے پھولوں کی سیج لگتی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے لمحے جب وہ تھک کر گھر آتا تو میرے ہاتھ کی چائے مانگتا اور پھر وہ چائے پیتے ہوئے میری آنکھوں میں جھانکتا رہتا۔ مجھے لگتا تھا میں دنیا کی خوش نصیب ترین عورت ہوں۔ پھر وقت نے جیسے کروٹ لی۔ ایک دن اس کی طبیعت خراب ہو گئی، بخار، کمزوری، تھکن۔ ہم نے سوچا شاید کام کا دباؤ ہے، لیکن جب وہ بار بار بے ہوش ہونے لگا تو مجھے دل میں خوف محسوس ہونے لگا۔ شام کا وقت تھا، سرد ہوائیں کھڑکیوں سے جھانک رہی تھیں اور آسمان جیسے کسی انجانے غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں اسپتال کے ویٹنگ روم میں اکیلی بیٹھی تھی، ہاتھ میں وہ سفید رنگ کا لفافہ تھا جس میں میرے شوہر کی رپورٹس تھیں۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو کہ یہ کاغذ میرے سکون کو نگل جائے گا۔ ڈاکٹر نے مجھے علیحدہ بلایا تھا، وہی پرانا مہربان چہرہ، لیکن آج اس کی آواز میں ایک عجب سنجیدگی تھی۔ بیگم، آپ کو حوصلہ رکھنا ہوگا۔ اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا انہیں؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور پھر وہ الفاظ کہے جنہیں سننے کے بعد میری دنیا رک گئی۔ آپ کے شوہر کو بلڈ کینسر ہے۔ میری آنکھیں خالی ہو گئی۔ میں سننا نہیں چاہتی تھی، سمجھنا نہیں چاہتی تھی، صرف ایک جملہ ذہن میں گونج رہا تھا، کینسر، وہ بھی میرے شوہر کو۔ میں نے لرزتے ہوئے لبوں سے پوچھا، کتنے دن باقی ہیں؟ ڈاکٹر نے خاموشی سے کہا، اگر فوری علاج شروع نہ کیا گیا تو وقت محدود ہے۔ میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ باہر آ کر میں دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپایا اور بے آواز رو پڑی۔ وہ لمحہ ایسا تھا جب نہ آنکھیں بولتی تھی نہ زبان، بس دل چیخ رہا تھا۔ جب گھر پہنچی تو وہ صوفے پر لیٹا تھا، چہرے پر کمزوری اور آنکھوں میں وہی سوال، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، بس ہلکی کمزوری ہے، آئرن کی کمی، دوا دے دی ہے، جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اور وہ مطمئن ہو گیا۔ مجھے وہ پل یاد آیا جب وہ میری طرف دیکھ کر ہنسا تھا، تمہارے جھوٹ بڑے میٹھے ہوتے ہیں۔ میں نے نظریں چرا لی، میں سچ بولنے کی ہمت ہی کہاں رکھتی تھی۔ اسی رات میں نے سب سے پہلے شوہر کے بہن بھائیوں سے رابطہ کیا۔ ایک نے فون بند کر دیا، دوسرے نے کہا تم خود ہی سنبھالو، ہم مصروف ہیں۔ میں نے دروازے دستک دی، منتیں کی، آنکھوں میں آنسو لے کر ہاتھ پھیلائے، لیکن ہر جگہ ایک ہی جواب ملا، معذرت۔ اور پھر میں نے ایک فیصلہ کیا، یہ جنگ میں اکیلے لڑوں گی۔ یہ بیماری صرف میرے شوہر کے جسم میں نہیں تھی، یہ ہماری زندگی کے رگوں میں پھیل چکی تھی، لیکن میں نے طے کر لیا تھا کہ میں ہار نہیں مانوں گی۔ میرے اندر ایک ماں جاگ چکی تھی، وہ ماں جو کسی اپنے کو مرتا دیکھنے کے بجائے خود فنا ہو جاتی ہے۔ جب ڈاکٹر نے شوہر کے علاج کی تفصیلی فہرست اور تخمینہ بتایا تو میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ لاکھوں روپے!
میرے پاس تو چند ہزار بھی نہیں تھے، اور جو کچھ تھا وہ کب تک چلتا؟ میں نے سب سے پہلے اپنے زیورات نکالے۔ شادی کے موقع پر ماں کی طرف سے دیا گیا سنہرا سیٹ، وہ چھوٹی سی انگوٹھی جو میرے شوہر نے پہلا تحفہ دی تھی، اور چند چھوٹی چھوٹی چیزیں جو برسوں سے سنبھال کر رکھی تھیں۔ اسے بیچنے کا تصور ہی میری آنکھوں میں پانی لے آیا، لیکن میں نے دل مضبوط کیا۔ دکاندار نے زیورات کو تول کر قیمت بتائی تو میرے اندر کی عورت رو پڑی۔ یہ قیمت نہیں، یہ میری یادیں ہیں، لیکن اس وقت یادوں سے زیادہ شوہر کی زندگی قیمتی تھی۔ پھر میں نے وہ خفیہ گلک کھولی جو میں نے کبھی اپنے بچوں کے لیے سنبھال رکھی تھی۔ بچے وہ تو کبھی ہوئے ہی نہیں، مگر میں خواب ضرور دیکھتی تھی۔ گھر کے پرانے سامان، کپڑے، پردے، فالتو برتن سب بیچنے شروع کر دیے، کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی۔ کچھ دن گزارے، دوا خریدی، ٹیسٹ کروائے، اسپتال کے چکر لگائے، لیکن پیسے ختم ہونے لگے اور شوہر کی حالت بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ میں ہر دروازے پر گئی، سسرال کے لوگ تو جیسے مجھے پہچانتے ہی نہیں تھے۔ ہمیں کیا معلوم کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا؟ تم تو پہلے ہی جذباتی ہو، ہر بات بڑھا چڑھا کر کہتی ہو۔ جب ایک بار شوہر کی بہن نے کہا کینسر تو تمہارے شوہر کو، مجھے یقین نہیں آتا، تو میں نے دل ہی دل میں کہا ہاں، تمہیں تب یقین آئے گا جب وہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر لے گا۔ اس کی رپورٹس بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ میں روز اس کے پاؤں دباتی، وہ خاموش رہتا، چہرے پر درد کے ساتھ شرمندگی بھی ہوتی، جیسے وہ کہنا چاہتا ہو میں تم پر بوجھ بن گیا ہوں۔ اور میں صرف ایک بات کہتی، تم بوجھ نہیں ہو، تم میری دعا ہو۔ لیکن دل میں بے بسی کا شور بڑھ رہا تھا۔ میں خود سے سوال کرتی، کیا میری محنت، میری قربانی، میری محبت سب بے معنی ہو جائیں گے؟ میرے ہاتھ میں کاغذات تھے، مکان کی رجسٹری، وہ آخری چیز جو میرے پاس بچی تھی، ماں کی وہ نشانی جہاں میرا بچپن گزرا، جہاں میں نے اپنے کھلونوں سے کھیلا، ماں کی گود میں سوئی اور جس کی دیواروں نے میری ہر دعا، ہر آنسو، ہر کہکا سنا تھا۔ آج میں خود سے اس کا سودا کرنے جا رہی تھی۔ شاید لوگوں کے لیے وہ صرف ایک عمارت تھی، مگر میرے لیے وہ ایک مکمل کائنات تھی، اور میں وہ کائنات صرف ایک وجہ سے قربان کرنے جا رہی تھی، اپنے شوہر کی زندگی کے لیے۔ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ نے کاغذات دیکھے، قیمت لگائی اور سودے کی بات طے ہو گئی۔ یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، مگر اندر سے میری روح لرز رہی تھی۔ دل میں ایک جنگ جاری تھی، ایک طرف شوہر کی بگڑتی حالت، دوسری طرف وہ مکان جو میری ماں کی آخری نشانی تھی۔ لیکن محبت جب عبادت بن جائے تو قربانی فرض بن جاتی ہے۔ میں نے پیسے لیے، کاغذات پر دستخط کیے، اور جیسے وہ آخری دستخط کیا، میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے دل ہی دل میں ماں سے معافی مانگی۔ ماں، تم ناراض مت ہونا، تمہاری بیٹی نے صرف محبت کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ ان پیسوں سے میں نے فوراً علاج کے اگلے مراحل شروع کروائے، مہنگی دوائیں، نئی ٹیسٹ اور اسپتال کے داخلے کا خرچ سب ادا کیا۔ کچھ دنوں تک امید کی کرن نظر آئی، شوہر کے چہرے پر ذرا سی رنگت آئی، اس کی آواز میں تھوڑی جان محسوس ہوئی۔ تم نے یہ سب کیسے کیا ماریا؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ بس دعا کی اور رب نے سن لی، میں نے جھوٹ بولا۔ میں نے اسے کبھی نہیں بتایا کہ اب میرے پاس نہ چھت ہے نہ سایہ، بس اس کی زندگی ہے۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرے مجھے لگا جیسے میری یہ قربانی بھی ناکافی ہے۔ اس کی رپورٹیں پھر خراب آنے لگی، بخار دوبارہ پڑنے لگا، جسم کمزور ہونے لگا۔ کبھی کسی کے لیے جینا سیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ محبت صرف لفظ نہیں، قربانی کا دوسرا نام ہے۔ میرے شوہر کی سانسیں آہستہ ہو چکی تھیں، جسم کمزور، چہرہ زرد، آنکھوں میں درد، لیکن میں نے طے کر لیا تھا کہ جب تک وہ سانس لے رہا ہے میں اس کی زندگی کا ہر لمحہ سکون سے بھر دوں گی۔ دن رات میرے لیے وقت کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی تھی۔ میں نے اپنے آرام، اپنی نیند، اپنی بھوک سب کو ترک کر دیا تھا۔ دن میں کسی ہسپتال، لیبارٹری یا دواخانے کے چکر لگاتی اور رات کو اس کے بستر کے پاس جاگتی۔ ایک رات وہ بہت کمزور ہو چکا تھا، شاید اتنا کہ خود سے بات بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اچانک اس کے جسم نے حرکت کی اور بستر گیلا ہو گیا۔ میں لمحہ بھر کو رکی، سانس کچھ تھمی، لیکن پھر میں نے اس کے کپڑے بدلے، بستر صاف کیا اور اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا، تم میرے شوہر ہو، تمہاری ہر حالت میں تمہاری ساتھی ہوں، تمہاری کمزوری، تمہاری بیماری، تمہاری بے بسی سب میرا فخر ہے۔ وہ بس میری طرف دیکھتا رہا، خاموش، حیران، شرمندہ اور شکر گزار۔ کبھی کبھار میں اسے کھلاتی تو وہ رو دیتا۔ ماریا، تم کیوں اتنا کرتی ہو میرے لیے؟ میں اس کے ہاتھ تھام کر کہتی، کیونکہ تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ وہ لمحے میرے دل پر نقش ہو گئے۔
میں نے سمجھا کہ محبت صرف پھول دینے، فلم دیکھنے یا ساتھ کھانے کا نام نہیں۔ محبت وہ ہے جب تم کسی کی کمزوری بننے کی بجائے اس کی طاقت بن جاؤ، جب تم اس کے زخم پر مرہم بن کر بیٹھو، جب تم اس کے درد کو اپنا درد سمجھ کر جیو۔ لیکن کہیں نہ کہیں اندر سے میں جانتی تھی کہ میں ٹوٹ رہی ہوں، لیکن میں اس کے سامنے کبھی کمزور نہ ہوئی۔ اس دن کی صبح باقی دنوں سے مختلف تھی۔ سورج نے جیسے تھکی تھکی روشنی زمین پر بکھیر دی تھی۔ شوہر کی طبیعت معمول سے بھی زیادہ بگڑ چکی تھی اور ڈاکٹر نے کہا اب صرف معجزہ ہی بچا سکتا ہے۔ یہ جملہ میرے دل میں گونجا اور پھر وہی شام یاد آئی جب ہسپتال کے باہر بینچ پر ایک اجنبی خاتون میرے قریب آ کر بولی تھی، بیٹی کبھی خانہ کعبہ گئی ہو؟ وہاں پہلی بار مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ میں نے اسے اس وقت خاموشی سے دیکھا تھا، لیکن آج اس کی بات دل میں گہرائی تک اتر گئی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا۔ اسی رات میں نے الماری سے اپنی بچی کھچی جمع پونجی نکالی، ایک چھوٹا سا صندوق کھولا جس میں کچھ زیورات ابھی باقی تھے، وہ انگوٹھی جو شادی کے وقت پہنی تھی، ماں کے دیے گئے کانوں کے جھمکے اور وہ چھوٹی سی چین، سب نکال کر میں نے کپڑے میں لپیٹے اور اگلے ہی دن زیور بیچ دیا۔ پھر عمرہ پیکیج کا انتظام کیا، ویزا لگوایا، ٹکٹ خریدی اور اس شخص کے لیے ایک آخری امید کے دروازے کی طرف قدم بڑھایا جس کے لیے میں اپنی پوری دنیا قربان کر چکی تھی۔ ماریا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے تھکے تھکے لہجے میں پوچھا۔ رب کے گھر، وہاں جہاں سب دعائیں سنی جاتی ہیں، میں نے مسکرا کر کہا اور اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی۔ عمرہ کی تیاریاں معمولی نہ تھیں۔ اس کی کمزوری، دوائیوں کی مقدار، ویل چیئر کا انتظام، ہر تفصیل میرے ذہن میں تھی۔ لیکن جیسے جیسے خانہ کعبہ قریب آ رہا تھا میرا دل دھڑکنے لگا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں میں اب آخری دعا مانگنے جا رہی تھی، دعا جس میں صرف ایک خواہش تھی، میرے شوہر کو زندگی دے دو یا اللہ۔ جب پہلی بار میری نظر خانہ کعبہ پر پڑی تو میں ساکت رہ گئی، میرے قدم جیسے زمین میں جم گئے، آنکھوں میں نمی تھی اور دل کسی نامعلوم کیفیت میں ڈوبا ہوا تھا۔ میرے شوہر کی ویل چیئر میرے ہاتھ میں تھی، وہ کمزور زرد چہرے کے ساتھ کعبہ کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں امید، ندامت اور شکر سب کچھ ایک ساتھ جھلک رہا تھا۔ ہم دونوں نے وہ لمحہ نہایت خاموشی سے گزارا اور پھر اس نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، ماریا مجھے معاف کر دینا اگر کبھی تمہارے دل کو تکلیف دی ہو تو۔ میں نے اس کے ہاتھ تھام لی اور کہا، اب بس اللہ سے دعا کرو، جو کچھ ہے اب وہی سنبھالے۔ ہم دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر طویل دعائیں کی۔ یا اللہ، تو جانتا ہے میں نے کیا کچھ قربان کیا، میری زندگی کے خواب، میرے زیور، میرا مکان، میرے سکھ، سب تیری رضا میں دے دیے۔ بس میرے شوہر کو شفا دے دے، مجھے اس کی زندگی سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ میرے آنسو بے روک بہتے گئے، ہاتھ تھکے مگر دل نہ تھما۔ اسی رات ہم مسجد الحرام کے ایک گوشے میں بیٹھے تھے، ہوا میں ایک روحانیت تھی، لوگ آ جا رہے تھے، سجدے کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے اور ہم دونوں خاموشی سے رب کے در پر جھکے ہوئے تھے۔ پھر اچانک میں نے اسے دیکھا، اس کی سانسیں پہلے سے بہتر لگ رہی تھیں، وہ قدرے سیدھا ہو کر بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر ہلکی سی روشنی تھی۔ ماریا، میرا سینہ ہلکا لگ رہا ہے، عجیب سا سکون ہے، اس نے کہا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور دل میں شکر ادا کیا، شاید یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے میں نے سب کچھ قربان کیا تھا۔ اسی وقت میں نے شکرانے کے نفل ادا کیے، میری پیشانی زمین سے لگی اور لبوں پر بس ایک ہی جملہ تھا، یا اللہ، تو نے سنا ہے، تو نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ خانہ کعبہ کی فضا میں وہ رات، وہ سجدہ، وہ دعا میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ بن گیا۔ کبھی کبھی انسان کے دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی فریاد آسمان چیر کر رب کے عرش تک پہنچتی ہے، اور شاید میری فریاد بھی اسی در تک پہنچی تھی۔ وہ رات خاصی پرسکون تھی۔ خانہ کعبہ کے سامعین کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے، دعاؤں کی گونج، اذان کی آواز اور زائرین کا جذبہ دل کو ایک عجب سی طمانینت دیتا ہے۔ میں تھکی ہوئی تھی، دن بھر کی تھکن نے جسم کو بے حال کر دیا تھا، مگر دل کو سکون ملا ہوا تھا کیونکہ شوہر کی طبیعت اب نسبتاً بہتر لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے پاؤں دبائے، دوا دی اور وہ پرسکون نیند میں چلا گیا۔ خود بھی سجدے میں شکر ادا کیا اور پھر وہیں مسجد الحرام کے صحن کی ایک گوشے میں چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ رات کے آخری پہر میری آنکھ بند تھی اور تبھی وہ خواب آیا۔ خواب میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی تھی، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی، میں سجدے میں جھکی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اچانک ایک چیختی ہوئی آواز میرے کانوں میں گونجی، میں نے تمہیں طلاق دی،
میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی۔ آواز کسی اجنبی کی نہ تھی، یہ میرے شوہر کی آواز تھی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی، سانس تیز ہو گئی، پسینہ ماتھے پر جمع ہو گیا، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے شوہر ابھی تک سکون سے سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی ہلکی مسکراہٹ تھی، جیسے اس نے ابھی ابھی کوئی خواب میں خوشی دیکھی ہو۔ لیکن میرے دل میں خوف نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ میں نے خود سے سوال کیا، یہ کیسا خواب تھا؟ رب کے گھر میں ایسی آواز کیوں سنائی دی؟ کیا یہ کسی آنے والے طوفان کی خبر تھی، یا یہ محض میرا وہم تھا؟ اس وقت میں نے سوچا شاید یہ میرے ذہن میں بیٹھا ہوا خوف ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو کہیں وہ مجھے چھوڑ تو نہیں دے گا۔ لیکن فوراً اپنے یہ خیال پر شرمندہ ہوئی، نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ تو میری خدمت پر خود شرمندہ ہوتا ہے۔ رات کی باقی گھڑیاں آنکھوں ہی آنکھوں میں گزر گئیں۔ سونے کی کوشش کی مگر دل بے چین رہا۔ زبان پر بس ایک ہی دعا جاری تھی، یا اللہ، اگر یہ خواب حقیقت بننے والا ہے تو مجھے پہلے ہی صبر دے دے، اور اگر یہ محض وسوسہ ہے تو میرے دل کو سکون دے۔ خواب ختم ہو چکا تھا مگر اس کی گونج میرے دل سے نہیں جا رہی تھی۔ صبح کی سورج کی پہلی کرن جب خانہ کعبہ کی دیواروں سے ٹکرائی تو اس روشنی نے میرے دل میں ایک امید کی نرم سی لو روشن کر دی۔ رات کے خوفناک خواب کی گونج ابھی بھی میرے اندر باقی تھی، لیکن شوہر کے چہرے پر آتی تازگی نے اسے کچھ دیر کے لیے دھندلا دیا تھا۔ اس روز وہ پہلی بار اپنے بل پر اٹھ کر بیٹھا، پانی مانگا اور ہلکی آواز میں کہا، ماریا، مجھے واقعی بہتر محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے لبوں پر شکر کا ورد کیا۔ شاید میری دعائیں قبول ہو رہی تھیں، شاید میری قربانیاں، جاگتی راتیں، خالی ہاتھ، سچے جذبے اب اثر دکھا رہے تھے۔ دن بھر ہم دونوں نے عبادت میں گزارا، طواف کیا، دعا مانگی، آنکھوں سے آنسو نہ رکے، نہ دعا ختم ہوئی۔ ہر بار کعبہ کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے میری زبان پر ایک ہی فریاد تھی، یا اللہ، میرے شوہر کو مکمل صحت دے دے، بس اسے واپس زندگی دے دے۔ شوہر کی سانسیں ہموار تھیں، رنگت میں فرق آ رہا تھا اور اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی طاقت محسوس ہو رہی تھی۔ جب ہم اپنے کمرے میں لوٹے تو اس نے آہستہ سے کہا، ماریا، شاید یہ سب تمہارے صبر اور تمہاری سچی دعا کا نتیجہ ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس مقام پر آ کر میری سانسیں بحال ہوں گی۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، نہیں، یہ سب اللہ کا کرم ہے، میں تو صرف وسیلہ تھی۔ اسی رات میں نے شکرانے کے نفل ادا کیے، ہر سجدے میں میری آنکھیں نم تھیں اور دل رب کے حضور جھکا ہوا تھا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے، تو نے سنا، تو نے جواب دیا، تو نے ایک بندھن کو بچا لیا۔ خانہ کعبہ کے سائے میں وہ دن اور راتیں کسی خواب کی مانند تھیں، جیسے کوئی آسمانی روشنی ہمارے دلوں میں اتر آئی ہو۔ شوہر کے لبوں پر ابھی بھی کمزوری تھی مگر لہجہ روشن ہو چکا تھا۔ ہم نے دوبارہ ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کیا اور عمرہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے۔ دل میں سکون تھا، امید تھی اور ایک نئی روشنی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ روشنی کے پیچھے ایک اندھیرا میرا منتظر ہے۔ ابھی سب کچھ سنورنے لگا تھا اور میں نے سمجھا تھا کہ رب نے میری دعائیں قبول کر لی، لیکن زندگی کے اصل فیصلے ابھی باقی تھے۔ ہمارا وطن واپسی کا سفر ایک عجیب سی خاموشی میں گزرا۔ ہم ایئرپورٹ سے سیدھا اسپتال گئے۔ ڈاکٹر نے شوہر کا معائنہ کیا، خون کے نمونے لیے اور چند دن بعد رپورٹس لینے کا وقت دیا۔ وہ چند دن میرے لیے صدیوں جتنے لمبے تھے، ہر گھنٹہ ایک امتحان، ہر لمحہ ایک دعا۔ شوہر اب خود سے چلنے لگا تھا، اس کے چہرے پر ہلکی سی تازگی، باتوں میں مٹھاس اور آنکھوں میں نئی زندگی کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ آخرکار وہ دن آیا۔ ہسپتال کی لیب کے باہر کھڑے ہم دونوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں، دل کی دھڑکن تیز تھی اور ہاتھ دعاؤں میں جڑے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نے رپورٹس کا پلندہ ہاتھ میں لیا، کچھ دیر خاموشی سے دیکھا، پھر ہمیں اندر بلایا۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ میں نے شوہر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ ڈاکٹر نے نظر اٹھائی اور مسکرا کر کہا، مبارک ہو، کینسر کی کوئی علامت باقی نہیں رہی۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں جیسے روشنی بن کر اترے۔ میں پل بھر کو ساکت ہو گئی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ شوہر نے میری طرف دیکھا، میں نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی۔ کیا واقعی؟ میں نے کپ کپاتی آواز میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے رپورٹس ہماری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ معجزہ ہے، شاید یہ دعا کا اثر ہے، شاید اللہ کا کرم، لیکن آپ کے شوہر مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ میں نے بے اختیار سجدہ شکر ادا کیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مگر آج یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، یہ خوشی کے، اطمینان کے اور رب کی رحمت کے آنسو تھے۔
शौहर ने मेरा हाथ थाम कर आहिस्ता से कहा, मारिया, तुमने मेरे लिए जो कुछ किया मैं कभी नहीं भूल सकता। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, नहीं, तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए सब कुछ थी। रब ने वो लौटा दी। वो लम्हा हमारी जिंदगी का सबसे खुशकुन लम्हा था। सब कुछ जैसे संवर गया था। हर अंधेरा पीछे रह गया था और हम रोशनी की तरफ बढ़ने लगे थे। मगर मुझे क्या खबर थी कि कुछ कहानियां खत्म होने से पहले एक नया मोड़ लेती हैं। मेरी जिंदगी संवर रही थी। शौहर अब मुकम्मल सेहतमंद था। हमने घर वापसी की और मैं दिल से चाहती थी कि अब हम दोनों एक नई जिंदगी का आगाज करें, जो सिर्फ सुकून, शुक्र और मोहब्बत से भरी हो। मैं हर सुबह उसके लिए नाश्ता बनाती, हर शाम उसके साथ चाय पीती और रात को उसके बराबर सोती, दिल में रब का शुक्र लिए। फिर एक दिन वो खिलाफ मामूल बहुत खामोश था, न आंखों में चमक, न लबों पर मुस्कुराहट। मैंने सोचा शायद वो थका हुआ है, लेकिन रात को जब वो कमरे में आया, उसके चेहरे पर कुछ अजीब था, जैसे वो कोई फैसला कर चुका हो। मारिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, उसने कहा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बोलो। उसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, मैंने तुम्हें तलाक दी। मेरे हाथों से पानी का गिलास गिर गया। मेरी समाज जैसे बंद हो गई। वही अल्फाज, वही अंदाज, फिर वही 3 बार उसने कहा, मैंने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हें तलाक दी। मेरी आंखें सागर, जिस्म बेहिस और दिल जैसे किसी ने छुरी से काट दिया हो। क्या क्या कहा तुमने? मेरी आवाज में लर्जिश थी। तलाक दी मारिया, अब हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। मगर क्यों? मेरी आवाज अब चीख में बदल चुकी थी। मैंने तो सब कुछ तुम्हारे लिए किया, अपनी नींद, अपनी दौलत, अपनी इज्जत, अपने ख्वाब, सब कुछ तुम्हें नई जिंदगी दी, तुम्हें मौत के दहाने से खींच कर लाई, और तुम मुझे तलाक दे रहे हो। वो खामोश रहा। क्या किसी और का साया है? क्या मैं तुम्हें अब बोझ लगती हूँ? क्या मेरी कुर्बानियों की कोई कीमत नहीं? मैं मुसलसल सवाल कर रही थी और फिर उसने सिर्फ एक जुमला कहा, तुम्हें वक्त पर सब पता चल जाएगा। और वो कमरे से निकल गया, जैसे मैं कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा ही न रही हूँ। मैं फर्श पर गिर गई। मेरी चीखें दीवारों से टकरा रही थीं। मेरा दिल फट चुका था। वही शख्स जिसके लिए मैंने खुद को फना किया, उसने मुझे एक लफ्ज में ख़त्म कर दिया, धोखा। ऐसा धोखा जिसका कोई जवाब, कोई पेश की इलामत कुछ भी नहीं था। मैं जानती थी कि मेरी जिंदगी अब दोबारा कभी वैसी नहीं हो सकेगी। और मैंने सोचा, क्या मोहब्बत में भी मौत से बड़ी सजा होती है? हाँ, होती है। और मैंने वो सजा झेल ली थी। तलाक के बाद के दिन ऐसे थे जैसे कोई बेजान जिस्म हो, जो सांस तो ले रहा हो मगर जीने की ख्वाहिश खत्म हो चुकी हो। मैंने वापस यतीम खाने का रुख किया, वही जगह जहाँ से ये तवील और तकलीफ दे सफ़र शुरू हुआ था। इद्दत के दिन गिन गिन कर गुजरे और हर दिन मेरे दिल पर एक नई खराश छोड़ता। उन दिनों मैंने किसी से बात न करती, ना हंसती, ना रो सकती। आंखें खुश्क हो गई थी, जैसे आंसू भी थक चुके हों। एक अजीब सा सन्नाटा था जो मेरी ज़ात में। मेरा दिल अब किसी ताल्लुक पर यकीन करने को तैयार न था। फिर एक दिन यतीम खाने के इंचार्ज हाजी साहब ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया। मारिया बेटा, तुमने ज़िंदगी में बहुत दुख सहे हैं। हम सब तुम्हें एक नई ज़िंदगी देना चाहते हैं। एक रिश्ता आया है, अगर तुम चाहो तो। मैं खामोशी से उनकी बात सुनती रही। वो शख्स 45 साल का है। बीवी का इंतकाल हुए कई साल हो गए। 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। बहुत नेक सीरत, इज्जतदार आदमी है। तुम्हारी खिदमत और कुर्बानियों की खबर उस तक पहुंची है। वो तुमसे निकाह करना चाहता है। मैंने हाजी साहब की तरफ देखा और आहिस्ता से पूछा, क्या वो जानता है कि मैं तलाक याफ्ता हूँ? जी बेटी, वो सब जानता है, और वह तुम्हारे माजी को तुम्हारी अजमत समझता है, कमजोरी नहीं। मेरे दिल में 1000 सवाल थे, खौफ, झिझक, बेयकीनी। लेकिन फिर एक ख्याल आया, क्या मैं हमेशा उन आंसुओं के साथ रहना चाहती हूँ, या एक नई सुबह को खुशामदीद कह सकती हूँ? मैंने खामोशी से हामी भर ली। चंद दिन बाद निकाह की सादा सी तकरीब हुई। गवाहों की मौजूदगी में एक नए रिश्ते की बुनियाद रखी गई। मेरे नए शौहर फ़हीम साहब वाकई सादा मिजाज और बावकार शख्स थे। उनके लहजे में नरमी थी और निगाहों में इज्जत। निकाह को गुजरे कुछ हफ्ते ही हुए थे, मगर वक्त जैसे आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल के जख्मों पर मरहम रखने लगा था। नई जिंदगी, नया घर, नए चेहरे, सब कुछ बदला बदला सा था, लेकिन उस तब्दीली में अजीब सा सुकून भी था। फ़हीम साहब, मेरे शौहर, एक सुलझे हुए नरम दिल इंसान साबित हुए। उनके लहजे में कभी सख्ती नहीं थी
اور ان کی موجودگی میں ایک عجیب سا تحفظ محسوس ہوتا تھا۔ وہ مجھ سے کبھی میرے ماضی کے بارے میں نہیں پوچھتی، نہ ہی کبھی میرے زخموں کو چھیڑتی۔ وہ بس چاہتی تھی کہ میں خود کو سنبھالوں، نئے سرے سے جیوں۔ ان کے 3 بچے جنہیں میں ابتدا میں اجنبی سمجھتی تھی، اب آہستہ آہستہ میری زندگی کا حصہ بننے لگے تھے۔ سب سے چھوٹی بچی زونی روز رات کو آ کر میری گود میں بیٹھ جاتی اور کہتی، امی آپ کی گود بہت گرم ہے، مجھے نیند آتی ہے یہاں۔ میرے دل میں وہ جذبہ جو کبھی ایک بچہ نہ ہونے کے سبب ادھورا رہ گیا تھا، اب مکمل ہونے لگا۔ میں صبح اٹھ کر بچوں کے لیے ناشتہ تیار کرتی، انہیں اسکول بھیجتی، گھر سنبھالتی اور پھر اپنے لیے وقت نکالتی۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو ایک لمحے کو رک گئی۔ اب وہی ماریا تھی، مگر تھوڑا بدلی ہوئی، تھوڑا سنبھلی ہوئی، تھوڑا سنور چکی۔ میں نے دوبارہ اپنے لیے نئے کپڑے لیے، ہلکا سا میک اپ کرنا شروع کیا، بال سنوارنے لگی اور آئینے سے نظریں ملانے لگی۔ فہیم صاحب اکثر شام کو کام سے واپس آ کر کہتے، ماریا تمہارا چہرہ پہلے سے زیادہ پرسکون لگتا ہے، اور میں مسکرا کر جواب دیتی، یہ سکون آپ کے صبر کی دین ہے۔ میرے اندر اب ایک نئی عورت جنم لے رہی تھی، جو صرف دوسروں کے لیے نہیں، خود کے لیے بھی جینا چاہتی تھی، جو پچھتاوے میں نہیں، احساس شکر میں وقت گزارنا چاہتی تھی۔ زندگی مجھے نئے رنگ دکھا رہی تھی اور میں ان رنگوں کو قبول کر رہی تھی۔ ماضی کی تلخیاں ابھی بھی دل کے کسی گوشے میں دبی تھیں، مگر اب وہ میرے حال کو مفلوج نہیں کر سکتی تھی۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میں اپنے لیے بھی مسکرا رہی تھی، اور یہی مسکراہٹ میری نئی زندگی کا آغاز تھی۔ مگر قسمت کا کھیل ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ ایک صبح میں باورچی خانے میں کھڑی ان کے لنچ باکس تیار کر رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ ایک مانوس نمبر تھا، سابق شوہر کی بہن سائمہ۔ دل نے ایک لمحے کو دھڑکنا چھوڑ دیا۔ میں نے دھیرے سے فون اٹھایا۔ السلام علیکم سائمہ، خیریت؟ فون کے اس پر خاموشی تھی، پھر ایک ہچکی بھری آواز آئی، ماریا وہ نہیں رہا۔ کون؟ میری آواز کانپنے لگی۔ بھائی، وہ ایکسیڈنٹ میں موقع پر ہی۔ میرے ہاتھوں سے موبائل گر گیا، پورا جسم جیسے بے جان ہو گیا۔ ایک کرسی پر بیٹھ گئی، دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی، آنکھوں میں نمی، دماغ میں دھن، اور کانوں میں صرف وہی الفاظ گونج رہے تھے، وہ نہیں رہے۔ میرے پہلے شوہر کی موت کی خبر سن کر میری روح کانپ گئی۔ میں نے جسے مرتے مرتے بچایا، وہ حادثے میں ایک جھٹکے میں دنیا چھوڑ گیا تھا۔ جس کے لیے میں نے سجدوں میں وقت گزارا، وہ چند لمحوں میں مٹی میں دفن ہو گیا۔ دل سے ایک آہ نکلی اور سانس بے ترتیب ہو گئی۔ فہیم صاحب بھاگتے ہوئے آئے۔ ماریا، کیا ہوا؟ میں نے بمشکل لب کھولے۔ میرا پہلا شوہر مر گیا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑے رہے، پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اللہ اس کی مغفرت کرے، تم اگر جانا چاہو تو میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے سر ہلایا۔ ایک احساس تھا جو اندر سے مجھے توڑ رہا تھا، ایک سوال، ایک خلش، آخر اس نے مجھے چھوڑا کیوں تھا؟ اور اب وہ سوال ہمیشہ کے لیے میرے دل میں رہ جانے والا تھا، کیونکہ جواب دینے والا اب دنیا میں نہیں رہا تھا۔ اگلی صبح میں اس کے جنازے میں پہنچی۔ اس کی بہن سائمہ نے مجھے دیکھتے ہی گلے لگا لیا۔ بھابھی، اس نے آخری وقت تک تمہیں یاد کیا۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں خاموشی سے اس کی قبر کے قریب بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور لبوں پر صرف یہی الفاظ تھے، جیتے جی نہ سمجھ پائے تمہاری خاموشی، مرنے کے بعد کیا فائدہ؟ جنازے کے بعد کا لمحہ شاید کسی کے لیے عام سا ہوتا ہو، لیکن میرے لیے وہ لمحہ پوری زندگی کا خلاصہ تھا۔ میں قبر کے سرہانے بیٹھی تھی اور آنکھوں سے بہتے آنسو اب خاموش ہو چکے تھے۔ دل میں ایک خلا تھا، ایسا خلا جو شاید کسی لفظ سے نہیں بھرا جا سکتا تھا۔ سائمہ میرے پاس آئی، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، اس کے ہاتھ میں ایک پرانا سا لفافہ تھا جس پر میرے نام کے ابتدائی حروف ہلکے ہلکے سے لکھے تھے۔ یہ بھائی نے کچھ دن پہلے مجھے دیا تھا، کہا تھا کہ اگر انہیں کچھ ہو جائے تو یہ تمہیں دینا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تھم سی گئی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ لیا، اسے اپنے قریب رکھا، جیسے اس کاغذ میں اس کی سانسیں بند ہو۔ جب سب لوگ جا چکے اور قبرستان سناٹے میں ڈوب گیا تو میں نے خاموشی سے وہ لفافہ کھولا۔ خط کا آغاز کچھ یوں تھا، ماریا، جب تم یہ خط پڑھ رہی ہوگی میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا۔ تمہیں شاید لگتا ہو کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا، تمہیں بے وفائی دی، لیکن حقیقت کچھ اور تھی، ایک ایسی سچائی جو میں تمہیں بتا کر تمہیں مزید توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میرے ہاتھ لرزنے لگے، دل جیسے ہر لفظ کے ساتھ دھڑکنا بھول گیا۔ ماریا، عمرے کے دوران جس رات تم نے وہ خواب دیکھا تھا جس میں تم نے طلاق کی آواز سنی،
उसी रात मैंने भी ख्वाब देखा था। मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी जिंदगी के सिर्फ चंद महीने बाकी हैं। मेरी मौत का वक्त मुकर्रर हो चुका है। डॉक्टर ने तो कहा था कि मैं बच गया हूँ, लेकिन दिल जानता था कि ये सेहत आरज़ी है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वही ख्वाब, वही आवाज़ अब हकीकत बनकर मेरे सामने खड़ी थी। मैं जानता था कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो कि मेरी मौत के बाद सारी ज़िंदगी मेरी याद में गुजार दोगी, और मैं ये नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि तुम आगे बढ़ो, खुश रहो, माँ बनो और एक मुकम्मल ज़िंदगी जियो। इसीलिए मैंने तुम्हें तलाक दी, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी एक बंद दरवाजे में कैद न रहे। मारिया, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दुआ तुम थी, और मैं तुम्हें आज़ाद करके खुद को रब के हवाले कर गया। खत ख़त्म हुआ, लेकिन मेरे अंदर की खामोशी चीख पड़ी। मैंने वो खत सीने से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ी। अब सब कुछ समझ आ चुका था। वो खामोश तलाक, वो गैर मुतवक्किल फैसला, वो अजीब सी दूरी, सब मोहब्बत का रूप था। ऐसी मोहब्बत जो खुद को फना करके दूसरे को जिंदा कर देती है। मैंने उसकी कब्र की मिट्टी को छुआ। माफ कर दो मुझे, तुम्हें समझे बगैर तुम पर शक किया। तुम चले गए, लेकिन तुमने मुझे जिंदगी दे दी। अब मेरे अंदर सिर्फ शुक्र था, और उस मोहब्बत का अक्स जो अल्फाज से नहीं कुर्बानी से साबित होती है। खत पढ़ने के बाद मेरी रातें जागते ख्वाबों से भर गई। हर लम्हा वो अल्फाज जहन में गूंजते थे जो उसने अपनी मौत से पहले लिखे थे। दिल जैसे दो इंतहाओं पर झूल रहा था। एक तरफ उसकी बेमिसाल मोहब्बत का एहसास, दूसरी तरफ जुदाई का नाकाबिले बर्दाश्त दुख। मैं दोबारा साइमा के पास गई। वो अब भी सोग में थी, लेकिन मेरे चेहरे पर कुछ ऐसा था कि उसने फौरन पहचान लिया कि मैं कुछ जानना चाहती हूँ। साइमा, क्या तुम्हें उसके ख्वाब के बारे में कुछ मालूम था? मैंने नरमी से पूछा। वो चौंक गई, फिर खामोशी से सर हिलाया। हाँ, उसने बताया था, लेकिन उसने मना किया था कि तुम्हें कुछ न बताएं। वो तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहता था मारिया। उसने ख्वाब में क्या देखा था? मेरी आवाज़ धीमी मगर पुरअसर थी। साइमा ने आह भरी और आंखों में आंसू आ गए। उस रात जब तुम दोनों खाना काबा में सोए थे, वो घबरा कर उठ बैठा था, पसीना पसीना, सांसें तेज। मैं उस वक्त करीब ही थी। पूछा तो बताया कि ख्वाब में देखा वो एक सफ़ेद लिबास में लिपटा हुआ बहुत से लोगों के दरमियान लेटा है। सब खामोश है और तुम दूर खड़ी होकर रो रही हो। उसने ख्वाब में किसी आवाज़ को ये कहते सुना कि तुम्हारा वक्त करीब है, अपनी आखिरी दुआ मांग लो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, मारिया के लिए दुआ मांगनी है कि वो मेरी जिंदगी से आज़ाद हो जाए, आगे बढ़ जाए, किसी और के साथ खुश रहे। वो ये नहीं चाहता था कि उसकी मौत तुम्हें कैद कर दे। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। अब सब कुछ साफ हो चुका था। वो ख्वाब, वो तलाक, वो खामोशी, वो फासले, सब कुछ उस एक लम्हे से जुड़ा था जब उसने खाना काबा में अपनी आखिरी दुआ मांगी थी। मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हे में भी वो सिर्फ मेरे लिए दुआ मांग रहा था। उसने अपनी मोहब्बत को लफ्ज़ों से नहीं, कुर्बानी से साबित किया। मैं घर लौट आई। मेरे दिल में अब कोई शिकवा बाकी नहीं था, सिर्फ उसकी याद थी, एक अजीम खामोश बेहद गहरी मोहब्बत की याद। मैंने उसके लिए कुरान ख्वानी रखी, सजदे में गई और रब के हुजूर उसके लिए हाथ बुलंद किए। या अल्लाह, जो मोहब्बत उसने मेरे लिए की, उसका सिला उसे अता फरमा, उसे जन्नत के बुलंद मकाम पर जगह दे, और मुझे भी वही सब्र दे जो उसने दिखाया। कभी कभी इंसान जिंदगी में ऐसे मोड़ से गुजरता है जहां हर चीज बिखर जाती है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखता है तो बिखरी हुई चीजें भी एक खूबसूरत तस्वीर बनाती हैं। ऐसी तस्वीर जो सिर्फ मोहब्बत, कुर्बानी और खुलूस से बनी होती है। मुझे अब सब समझ आ चुका था। मेरे शौहर ने मुझे तलाक देकर जो जख्म दिया था, वो दरअसल एक आखिरी कुर्बानी थी। वो कुर्बानी जिसे कोई आम इंसान नहीं, सिर्फ सच्चा आशिक ही दे सकता है। अगर वो मुझे तलाक ना देता और सिर्फ अपनी बीमारी या ख्वाब के सहारे मेरी दुआओं का इंतजार करता, तो शायद आज मैं उसकी बेवा होती और अपनी सारी जिंदगी उसकी याद में गुजार देती। मैं कभी किसी और के बारे में सोच भी ना पाती, ना कोई नया रिश्ता, ना माँ बनने का ख्वाब, ना नई जिंदगी का आगाज। लेकिन उसने जान लिया था, मारिया अगर मेरी बेवा बनी तो मेरी कब्र पर रोती रहेगी, कभी जीना नहीं सीखेगी। वो जानता था कि मेरा दिल उसके बगैर कुछ कबूल नहीं करेगा, और इसीलिए उसने अपनी मोहब्बत को नफरत का रूप देकर मेरे दिल से खुद को निकालने की कोशिश की। मुझे उस वक्त लगता था कि उसने धोखा दिया, लेकिन अब समझ आता है कि वो धोखा नहीं, इश्क की इंतहा थी। उसने अपनी आखिरी सांसों में ये नहीं चाहा कि मैं उसके नाम के साथ बंधी रहूं, बल्कि उसने चाहा कि मैं अपने नाम से जीने लगूं।
वो चाहता था कि मैं एक नई सुबह देखूं, बच्चों की हंसी सुनूं, किसी के सच्चे लम्स को महसूस करूं और वो सब कुछ पाऊं जो उसने मुझे नहीं दे सका। माँ बनने का एहसास, मुकम्मल घर और मोहब्बत भरी जिंदगी। उसकी खामोशी, उसका फासला, उसकी जुदाई, सब कुछ मेरे हक में थी, मेरी खुशियों के लिए थी। मैंने उसकी कब्र पर दोबारा जाना शुरू कर दिया। हर बार फूल लेकर जाती, उसके खत को सीने से लगाती और एक ही बात दोहराती, तुमने जो कुर्बानी दी मैं उसे जिंदगी भर याद रखूंगी। तुमने मुझे आज़ाद किया ताकि मैं कैद न रहूं। तुमने मुझे नई दुनिया दी और मैंने उस दुनिया में जीना सीख लिया है। आखिरी कुर्बानी वो होती है जब इंसान अपने प्यार को छोड़ दे, सिर्फ इसलिए कि वो खुश रहे, और मेरा शौहर वो कुर्बानी दे चुका था। अब मैं उसकी दी गई आज़ादी में जीने लगी थी, दिल में उसकी मोहब्बत के साथ, मगर जिंदगी की तरफ देखते हुए। और अब एक नया दरवाज़ा खुलने वाला था। सुबह की रोशनी ने जब कमरे की खिड़की से अंदर झांका तो मैंने अपने हाथों में एक नन्हा सा वजूद महसूस किया, नरम गर्म और मुकम्मल। वो मेरी बेटी थी, मेरी जिंदगी का सबसे हसीन तोहफा, सबसे कीमती इनाम। मैंने उसकी पेशानी को चूमा और बेख्तियार आंखें बंद करके रब का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तूने मुझे वो खुशी दी जिसका तस्वुर भी कभी न था। फहीम साहब की आंखों में खुशी के आंसू थे। बच्चों ने अपने छोटे बहन के लिए खिलौने लाने की जिद शुरू कर दी थी। घर खुशियों से भर गया था और मेरा दिल सुकून से लबरेज हो चुका था। मैंने माजी की सारी तकलीफ को एक तरफ रखा और सोचा, जिस दुआ को मैंने खाना काबा के साय में गिड़गिड़ा कर मांगा था, रब ने उसका इनाम आज दे दिया। मेरी जिंदगी का वो बाब जो जुदाई, कुर्बानी और खामोशी से भरा था, आज एक नए सफ़े में तब्दील हो चुका था। मोहब्बत, सुकून और शुक्र से भरा सफ़ा। मैंने बेटी को गोद में लिया और उसके कान में आहिस्ता से कहा, तुम सिर्फ मेरी नहीं, उसकी भी दुआ का नतीजा हो, जिसने मुझे आज़ाद किया ताकि मैं आज तुम्हें पा सकूं। बास कुर्बानियां मोहब्बत की सबसे ऊंची शक्ल होती हैं। वो बज़ाहिर दुख देती हैं, लेकिन दिल की गहराई से की जाती है, सिर्फ इसलिए कि महबूब को खुशियां मिल सके, चाहे उसकी कीमत अपनी हस्ती ही क्यों ना हो। ये थी वो आखिरी दुआ, एक ऐसी कहानी जो खत्म होकर भी दिल में बाकी रहती है। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं ऐसी ही एक सबक आमूज कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।